سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں جنگ و جھگڑا ممنوع ہے۔ اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ عزت و عظمت والا اور ببرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی 10 تاریخ کو عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کے فضائل، فوائد، برکات و ثمرات احادیث مبارکہ میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دن جو روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی اس کو زیادہ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال رزق کو وسیع کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اسی طرح پایا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں، 50 سال تجربہ کیا، اس بات کو حق پایا۔ یہ عمل کے قابل ہے لیکن لازمی اور ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ چونکہ یہود مدینہ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے وہ 2 دن روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ سال ہم مسلمان 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 9، 10 یا 10، 11 کا۔ لیکن اگلے سال آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یکم محرم الحرام کو مراد نبی خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جنہوں نے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا، اور سب ایمان والوں کے ساتھ روزہ شکر بھی رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نار نمرود سے نجات کا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، اور فرعون کے مظالم و غلامی سے بنی اسرائیلیوں کو نجات اسی دن ملی، فرعون کو دریا میں غرق کیا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان سے نجات ملی اسی دن، اور سب کچھ دوبارہ بحال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اسی دن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اسی دن، اور ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عظیمہ دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن، اور اسی دن انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اہل مکہ زمان اسلام سے پہلے کعبہ اللہ پر غلاف چڑھاتے تھے۔ کربلا کے میدان میں نواز رسول جگرگوش بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بروز جمعہ 61 ہجری کو ظلم و ستم کر کے شہید کر دیا گیا اسی دن۔ جب دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ اہل بیت میں سے 20 لوگوں کو شہید کیا گیا اسی دن۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے 72 حضرات مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے اسی دن، اور قیامت کی ہولناک گھڑی کا وقوع بھی اسی دن ہوگا، اور بے شمار واقعات محرم الحرام میں پیش آئے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: 1 محرم یا 10 محرم جنگ ذات الرقاع، 1 محرم وقع شب ابی طالب، 17 محرم اصحاب فیل پر نزول عذاب، 2 ہجری 18 محرم الحرام تحویل قبلہ بجانب کعبہ، 7 ہجری غزوہ خیبر، 8 ہجری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حی بن اخطب سے نکاح کیا،
3 ہجری میں سید ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہوا۔ 138 ہجری میں کیسر روم کو شکست ہوئی۔ 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی عمل میں آیا، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسلم بن